الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان 77 شعبة قال أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کے اندر اور جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم چیز کے بارے میں بہت ہی خاص چیز بیان فرمائی ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمام انسان چاہے جس مذہب کے اور دھرم کے ماننے والے ہوں اس چیز کو اپنا لیں تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری خرافات سے وہ نجات پا سکتے ہیں. دنیا کے اندر ذلیل ہونے سے، بے عزت ہونے سے اگر اس چیز پر عمل کر لیا جائے تو پورا سماج، پورا معاشرہ بچ سکتا ہے. سب سے پہلے تو آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اس کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یحبون الفاحشہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، برائیاں عام ہو جائیں، شرم و حیا ایک دوسرے کی ختم ہو جائے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، سماج کو، معاشرے کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں
اپنے بچیوں کو چھوٹے چھوٹے لباس، بالغ بچیوں کو چھوٹے چھوٹے ننگے کپڑے پہنا کر اس برائی کو گاؤں کے اندر، سماج کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح کے لوگ کپڑے پہننے والے بن جائیں، سماج کے اندر لوگ ایسے ترقی کے نام پر ننگے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تیار رہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر سے پردے کو نکال رہے ہیں، اپنے بہن بیٹیوں کو چھوٹے کپڑے پہنا کر ننگا انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی ان کی ناک کٹنے والی ہے، دنیا کے اندر ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہونے والا ہے۔ والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی اس عذاب سے وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ یہ تو ہے آیت کریمہ کا ترجمہ جو 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اب میں نے دوسری حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، یعنی ایمان چند چیزوں کا نام نہیں ہے، ایمان صرف عبادات کا نام نہیں ہے، ایمان صرف نماز روزہ ادا کر لینے کا نام بھی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ہمارا لین دین ایک دوسرے سے درست ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں معاملات میں آتے ہیں۔ آج اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کے بعد آگے حضور نے فرمایا قولها افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، جس کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ جس راستے سے انسان گزرتے ہوں، جس راستے سے لوگوں کا آنا جانا ہو، اس راستے پر اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا، شرم یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ساتھ ساتھ نماز روزوں کے ساتھ ساتھ حیا اور شرم، اس پر بھی انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسی پر آج مجھے بات کرنی ہے۔ جب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم نے بارہا سنا ہے حضرت آدم کا واقعہ، حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ الغرض حضرت آدم، حضرت حوا اس درخت کے قریب گئے، شیطان نے ان کو بہکایا اور اس درخت سے کھا بھی لیا جو پھل وغیرہ تھا۔ اس کے نتیجے میں حیا ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے۔ انسان کے لیے حیا بہت قیمتی تحفہ ہے۔ جب اس جنت کے درخت کو جس سے منع کیا گیا تھا کھانے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا نے کھا لیا تو دونوں نے جو جنتی لباس پہن رکھے تھے وہ خود بخود ان کے بدن سے اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا، اب ننگے ہو گئے حضرت آدم، حضرت حوا۔ اللہ نے انسان کے اندر فطرتی طور پر شرم و حیا کو ودیت کیے رکھی ہے اس کے اندر۔ اب حضرت آدم، حضرت حوا پریشان،
دونوں ننگے ہو گئے، بدن چھپانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے حضرت آدم حضرت حوا نے اپنے جسم کو، اپنے شرمگاہ کو چھپایا۔ کیوں؟ تیسرا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شرم و حیا ایسی رکھی ہے فطرتی طور پر کہ انسان کے اندر سے اگر شرم و حیا نکال دی جائے، انسان اطمینان اور چین کی سانس لے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جیسے حضرت آدم حضرت حوا بے چین ہو گئے، اسی طرح سے انسان بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بچپنے کی حالت میں تھے، کم عمر کے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر کے جتنے بچے تھے کچھ کام کر رہے تھے، مٹی وغیرہ ڈھو رہے تھے، گھر کا کام چل رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر میں کم تھے، اپنے سر مبارک پر کچھ برتن میں مٹی وغیرہ رکھ کر کے دور تک پہنچایا کرتے تھے۔ اب حضور کے چچا نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اپنے سر پر اسے رکھ کر کے لے جاتا ہے، اور سر پر کوئی رکھنے کی چیز بھی نہیں تھی تاکہ وہ جو اوپر رکھ کر کے لے کر کے جاتا ہے وہ گڑنے نہ پائے اور سر پر تکلیف نہ ہو۔ تو حضور کے چچا نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہبند لپیٹ رکھی تھی، جو لنگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے میں جو کپڑے سے باندھ رکھے تھے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، ان کے چچا نے وہ لنگی کھینچی تاکہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم ہے، اسے اوپر رکھ دے، اس بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے اوپر یہ اپنا برتن لے کر کے آئے۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے وہ کپڑا ہٹا، سطر کھلا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، فوراً بے ہوش ہو گئے۔ چھوٹے سے ہیں، معصوم ہیں، لیکن سطر کھلنے کے وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ کیوں؟ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہے، اور آپ تو خاتم النبیین تھے، سید الانبیاء تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بات برداشت نہ کر سکے کہ میرا جسم، میرا سطر کھلا رہے اور لوگ دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، انسان کے اندر شرم و حیا فطرتی طور پر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، لہذا فرمایا گیا ہے کہ انسان کے لیے شرم اور حیا یہ بہترین تحفہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ آگے حضور نے فرمایا اذا فات الحیا، یہی زیور، یہی قیمتی تحفہ اگر کسی انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، شرم و حیا کسی کی ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ ففعل ما شئت، جو چاہے کرے، اس لیے کہ یہی شرم و حیا ہے، یہی عزت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک کر کے رکھتی ہے، بہت ساری برائیوں سے روک کر کے رکھتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان زندگی بھر اپنی عزت بچا کر کے رکھتا ہے، کیوں؟ پوری زندگی، تاکہ کوئی ہمارے دامن پر داغ لگنے نہ پائے۔ عزت بچانے میں پوری زندگی انسان کھپا دیتا ہے تاکہ کوئی داغ ہمارے جسم پر، جب عزت ختم ہو گئی تو انسان کا کوئی وقار نہیں رہا، انسان ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا گیا کہ انسان کے لیے شرم و حیا بہترین زیور ہے اور بہترین تحفہ ہے، اور جس کے جسم سے، جس کے بدن سے شرم و حیا فوت ہو گئی، اب وہ زندہ لاش کے مانند ہے، گویا کہ اب اس کی عزت ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے حدیث سنا کر، مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، بے حیائی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، برائیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ اگر غور کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اپنے گھر میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لنگی باندھ رکھی تھی، انسان کا، مرد کا، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا حصہ ڈھانکنا فرض ہے، اگر اس میں سے کوئی حصہ کھل گیا تو حرام ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے۔
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے ٹیک لگا کر، اور آپ کی لنگی جو آپ پہنے ہوئے تھے اس گھٹنے سے تھوڑی سی نیچے تھی، آپ کی اور پیر کھلا ہوا تھا، صرف گھٹنے سے نیچے آپ کی لنگی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، آواز دی، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آ جاؤ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، کنڈی کھٹکھٹائی، یا رسول اللہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بیٹھے ہوئے تھے فوراً اپنے کپڑے کو صحیح کر لیا، درست کر لیا۔ ابھی تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لنگی آپ کے گھٹنے سے نیچے تھی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کو اجازت دیے داخل ہونے کی، آپ نے اپنی لنگی پورا پیر تک کر لیا۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی۔ بعد میں ان حضرات کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر آئے تو آپ کی لنگی یہاں تک کھلی ہوئی تھی، اگرچہ ستر عورت جتنا فرض تھا آپ نے ڈھکا تھا، لیکن وہاں گھٹنے کے نیچے آپ کی لنگی کھلی تھی۔ حضرت ابو بکر آ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا صحیح نہیں کیا، میں یہ بات دیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر بھی آئے، آپ کی لنگی جہاں تھی وہیں رہی، لیکن جب حضرت عثمان غنی داخل ہوئے تو آپ نے ان کو اجازت دینے سے پہلے اپنے کپڑے کو پہلے درست کیا، اس کے بعد فرمایا کہ عثمان اب اندر آ جاؤ، آخر بات کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نہیں جانتی ہو، عثمان وہ شخص ہے، عثمان کا مقام اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا شرم و حیا والا عثمان ہے کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، عثمان سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، تو میں محمد الرسول اللہ عثمان سے کیوں نہ شرم کروں؟ اس لیے میں نے اپنی لنگی کو ٹھیک کر لیا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام با حیا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شرم کرنے والے تھے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو ایک تعلیم بھی مل رہی ہے۔ جیسے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، پہلے اجازت طلب کی، پہلے اجازت مل گئی، تب جا کر کے حضور کے پاس داخل ہوئے۔ اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی اگر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر یا دوسرے کے گھر کے اندر ایسے ہی گھستے چلے جا رہے ہیں، کوئی کس حالت میں ہے کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دل تو بالکل صاف ستھرے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو انعامات سے نوازا تھا، ان کے قلوب کو صاف ستھرا کر دیا تھا، لیکن وہ بھی رسول اللہ کی مجلس میں آ رہے ہیں، پہلے اجازت لے کر کے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں رسول اللہ کس حالت میں ہے، ہم اور آپ کسی کے گھر میں جائیں ایسے ہی گھستے چلے جائیں، کون بے پردگی کی حالت میں ہے؟ لہٰذا یہ تعلیم اس حدیث پاک سے مل رہی ہے کہ جب ہم کسی کے ہاں ملنے کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، پہلے اجازت طلب کریں تب اندر داخل ہوں۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، ایک اور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، ایک عورت حاضر ہوئی، اور ان کے دو صاحبزادے جنگ بدر میں یا جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور دونوں شہید ہو گئے۔ ان تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو جب اطلاع ملی تو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ چادر اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب وہ حضور کے پاس تشریف لائیں تو دوسری جو صحابیاں تھیں انہوں نے دیکھا تو ان سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کے بیٹے شہید کر دیے گئے، اس حالت میں جب اولاد شہید کر دیے جائیں، گھر کے کسی شخص کا انتقال ہو جائے، حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان، کسی چیز کی یاد نہیں رہتی،
انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور آپ تو اس حالت میں بھی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے صرف آپ کی آنکھ کھلی ہے، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہی ہیں۔ اس مصیبت کے عالم میں اس صحابیہ نے جواب دیا کہ میری بہن، آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کر کے میں کیوں آ رہی ہوں؟ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا ہے، اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام اور اسی طرح صحابیات، ان پر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی غمی کا موقع ہوتا تھا، تب بھی شریعت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، بے پردگی تو ان سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہے؟ جب بے پردگی عام ہو جاتی ہے تو انسان سے پھر گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں۔ آج جو اتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، آج جو اتنی زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے بے پردگی۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھیے کیا ماحول ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو تہذیبیں مغربی کلچر کی تھیں اور ہمارے یہاں جو بڑے بڑے شہروں کے اندر جو لباس لوگ پہنا کرتے تھے، آج وہی لباس، اللہ معاف کرے کہ مسلمانوں کے گھر کی جوان جوان لڑکیاں بھی وہ لباس پہن رہی ہیں، پینٹ پہن رہی ہیں اور ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جس سے جسم کے سارے اعضاء نظر آ جاتے ہیں، نہیں نظر نہیں آتے تو کم از کم سارے اعضاء جھلکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس میں کمی کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی کمی ہے، ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کے نام لیوا ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے۔ زنا جیسی برائی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عام تھی، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بے حیائی عام تھی، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا عام تھا، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن آج انہی کے نام لیوا، انہی کے کلمہ پڑھنے والے آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کلچر جسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹایا، آج ہمارے گھروں سے پھر سے زندہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے شادیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ شادیوں کے موقع پر پردے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے؟ شادیوں کے موقع پر یا اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے، بہت ساری جگہوں پر تو میں نے دیکھا ہے وہ عورت جس نے پوری زندگی اپنی پردے میں گزار دی ہے، جسے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اپنی پوری زندگی پردے میں گزاری ہے، میرے بھائیوں انتقال کے وقت باقاعدہ جب مٹی ہونے کا وقت آتا ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی آ کر کے جسے دیکھنا ہو دیکھ لے۔ مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ جیسے زندگی میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ایسے انتقال کے بعد بھی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کے آج ہمارے اور آپ کے یہاں رسم اور رواج چل رہے ہیں، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان برائیوں کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جب ایسے مواقع آ جاتے ہیں تو بے پردگیاں ہمارے یہاں عام ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی تھی، وہ صحابیہ عورت تھیں، دو بیٹے شہید کر دیے گئے، لیکن کیا مجال ہے کہ پردہ ان سے ختم ہو جائے، پردہ ان سے نکل جائے؟ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، جب بھی کوئی موقع آئے تو دین کو، شریعت کو ہمیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا ایسے ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو فرمایا کہ حیا ایمان والے کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ آج حال کیا ہے کہ ہمارے کتنے نوجوان جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کپڑا پہنتے ہیں، اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی نماز خراب کر رہے ہیں۔ اتنا چھوٹا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، پینٹ اتنی نیچے چلی جاتی ہے، پیچھے کا پورا حصہ کھل گیا۔ اور یاد رکھ لیجئے، ہمارے جسم کے جتنا حصہ فرض ہے چھپانا، ان میں سے اگر 1/4 حصہ بھی کھل گیا، آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں، نہایت ہی اہتمام کے ساتھ کم از کم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ویسے بھی ایسا کپڑا پہنے کہ اپنا سطر جو چھپا رہے۔ خود شرم آ جاتی ہے دیکھتے ہوئے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں، ان چیزوں کو، ان خرابیوں کو اپنے سے دور کرو اور شرم و حیا کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اور اسی طرح سے
بہت ساری آج موبائلوں پر بے حیائی کی تصویریں، برائیاں، بے حیائی کی ویڈیو ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں. اور جو حدیث قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی تو ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائی کو پھیلایا جائے، برائی کو عام کیا جائے. ایک ویڈیو ہمارے پاس غلط آ گئی، اب اس ویڈیو کو چاہیے تھا کہ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تیسروں تک پہنچا رہے ہیں، چوتھے تک پہنچا رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ان تشیع الفاحشہ، برائی کو، فحش کو ہم دوسروں تک پھیلا رہے ہیں. جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اس کام کو کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج ہی اس کام کو چھوڑ دیا جائے. نیت کر لیجئے کہ آج سے کام نہیں کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے خطرناک عذاب ہے. اور میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، اسی حیا کے تعلق سے ایک اور چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر رائج ہو چکی ہے، جو غیروں کی تہذیب تھی، جو غیروں کا کلچر تھا، وہ ہمارے اندر آج آ جا رہا ہے. غیر تو یہی چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر بے حیائی ہے، جیسے ان کے اندر ننگا پن ہے، جیسے وہ خود رہتے ہیں، ویسے ہمیں اور آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی ویسا بنانا چاہتے ہیں. لیکن ترقی کے نام پر فحش کاریاں ہمارے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو حصہ چھپانے کا ہے، جو حصہ فرض ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، جو حصہ ہر حال میں چھپائے جانا چاہیے، میرے بھائیوں میں دیکھتا ہوں اپنے کتنے بھائیوں کو نیکر پہن کر، چڈھا پہن کر کے بازار میں گھوم رہے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور حرام کاری کے اندر مبتلا. یہ لباس آپ کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ لباس آپ کا نہیں ہے، یہ کپڑا، یہ کلچر یہ دوسروں کا ہے. آپ اسے اپنے لیے لازم نہ پکڑیں، آپ اس کپڑے کو چھوڑ دیں. آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ گھٹنا آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جب کپڑا پہنے اس بات کا اہتمام ہو کہ پردے جتنا ہمارے اوپر ستر ہے، فرض ہے، اتنا کم از کم ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر سے شرم ختم ہو گئی سب کچھ ختم. اور دیکھ لیجئے آپ، یہی ہو رہا ہے، جس کے اندر سے شرم ختم ہو گئی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کسی سماج سے تعلق رکھتا ہو، ان کے اندر برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی، جن کے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں. لہذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہمارے لباس ایسے ہوں جس سے پردہ ہو، ہمارے گھروں کے اندر عورتیں ایسے لباس کو پہنیں جس سے پردے میں رہیں، اور ان کے جب وہ باہر نکلیں تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نکلیں. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.